جس سے عام اور خاص انسان سبھی جانتے ہیں. یہ دین کی بات ہے. غرضے کی ایمان ہونے کے لیے ان ساری چیزوں پر مثلا قرآن، حدیث، جنت، دوزخ، حساب کتاب، قبر، یہ ساری جو عقیدے کی بات ہے، ان ساری چیزوں کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام کیا؟ ایمان ہے. اچھا، آج ہر کوئی ہر کسی پر اسلام کو تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ہم نے یہ پڑھا اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسلام اگر پھیلا ہے تو کردار سے پھیلا ہے، کیریکٹر سے پھیلا، اچھی چرچ کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے. ہر انسان میں زبردستی جو لوگ تھوپتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اس کے بعد رخصت ہونا چاہوں گا. کہ آج ہم 15 اگست مناتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے وائی ڈو سیلیبریٹ 15 اگست، آپ 15 اگست کیوں مناتے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا کہ آور کنٹری گیٹ فریڈم فرام برٹش آن 15 اگست 1947. تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوئی، اس لیے ہم 15 اگست مناتے ہیں. اب پوچھا جائے وائی ڈو سیلیبریٹ 26 جنوری، آپ 26 جنوری کیوں مناتے ہیں، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ 26 جنوری اس لیے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں کہ 26 جنوری 1950 میں ہندوستان کا سنویدھان لاگو ہوا، جسے انگریزی میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اردو میں آئین ہند کہتے ہیں. اور اس قانون میں ہر انسان، ہندوستان کے اندر 6 دھرم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین. اور ہر دھرم کو اس کانسٹیٹیوشن میں، اس آئین میں یہ کہا گیا کہ ہر دھرم اپنی زندگی اپنی شریعت کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے، اپنے دھارمک کتابوں کے اعتبار سے زندگی گزر بسر کرے. آج جو ہم چہرے پر داڑھیاں رکھ کے، سر پہ ٹوپیاں رکھ کے مسجد مدرسہ چلاتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم کو یہ حق دیا گیا، ہمارا یہ رائٹ ہے. ہندوستان کے سنویدھان میں ہم کو یہ کہا گیا کہ ہم اپنی زندگی جس طرح چاہے گزار سکتے ہیں. لیکن آپ سے چھوٹا سا پرشن کہ ہندوستان کا سنویدھان اگر ہم نیپال ہی میں جا کے لاگو کریں تو وہاں لاگو نہیں ہوگا، وہاں کے لیے اپنا الگ قانون ہے. چائنا میں لاگو کریں وہاں پر بھی لاگو نہیں ہوگا، امریکہ میں لاگو کریں وہاں پر بھی لاگو نہیں، کیونکہ وہاں پر اپنا قانون ہے. یہاں تک کہ سعودیہ عربیہ میں لے جا کے لاگو کریں وہاں پر بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. غرضے کہ آپ دنیا کے مختلف دیشوں میں لے جا کر کے ہندوستان کو سنویدھان کو رکھیں اور سوچیں کہ یہ اپلائی وہاں پر ہو، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہر جگہ کے لیے اپنا اپنا قانون ہے، اپنا اپنا سنویدھان ہے. امریکہ کا اپنا قانون ہے، اور سعودی عربیہ کا اپنا قانون ہے، نیپال کا اپنا قانون ہے، چائنا کا اپنا قانون ہے، جاپان کا اپنا قانون ہے. غرضے کہ بتانا یہ چاہتا ہوں، ہندوستان کا سنویدھان جس طرح دوسرے دیشوں میں لاگو نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر لاگو ہوگا ہندوستان کا سنویدھان تو ہم ہندوستانیوں پر لاگو ہوگا، ہم ہندوستان میں رہنے والوں پر لاگو ہوگا. اسی طریقے سے اسلام کا قانون ہر کسی پر لاگو نہیں ہوگا. اگر اسلام کا قانون لاگو ہوگا تو ایمان والوں پر لاگو ہوگا، مسلمانوں پر لاگو ہوگا. اب کوئی ٹوپی رکھ لے، داڑھی ہی رکھ لے، مزار پہ جا کے حاضری دے دے، مسجد میں آ کے اطاعت کر لے، پالیٹکس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو آج ہم اس کو مسلمان سمجھنے لگتے ہیں. غرضے کہ مسلمان ہونے کی یہ دلیل، یہ پروف ہرگز نہیں. جیسے ابھی ایک پالیٹکس کا دن ہو گیا تو کچھ حضرات اس کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، قرآن پاک کے کئی سارے سوال کیا جا رہا ہے، جبکہ جب کہہ دیا کہ اسلام کا قانون مسلمانوں پر لاگو ہوگا، اور یہ کون ادھیکار دے رہا ہے؟ سنویدھان ہمارا ادھیکار دے رہا ہے. تو اب زبردستی کسی کو تھوپنا، ہر کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یقیناً شریعت میں اجازت اس کی نہیں ہے، پرمیشن نہیں. بہرحال ایمان جو میں نے بتائے اس میں اور وضاحت ہے، لیکن اتنی چیزوں کا نام ایمان ہے. آپ سے کوئی پوچھے مسلمان کہتے کس کو ہے تو آپ فخر سے بتائیے. اور اس ایمان لے آنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد 4 چیزیں. ایک چیز ہے پہلا نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھا زکات.
لیکن جو چیز فرض ہے اس چیز کو ہم نہیں کریں. آج اپنے پریوار کو صحیح کروانے کی خاطر اور 7 بہوں میں لڑائی نہ ہو اس کے لیے تعویذ دنیا کی بروا ڈالتے ہیں, 10-20 ہزار خرچ کر ڈالتے ہیں. گرزے کی طرح طرح کے خرافات ہم کر سکتے ہیں, لیکن میں وہ تعویذ بتاتا ہوں جو بے حیائی سے بھی روکی جا سکتی, جس تعویذ کی بنیاد پر برائی سے بھی روکی جا سکتی ہے. وہ قرآن کی تعویذ ہے. اللہ نے 21ویں پارے میں پہلی لائن میں فرما دیا ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز پڑھو, بے شک نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتا ہے. اگر سماج کو, پریوار کو, گاؤں گری کو, گھر والوں کو اچھے راستے پر لانا چاہے تو نماز میں پابندی کریں. جانتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں. رسول پاک نے فرمایا جس طریقے سے ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے, مسلمان کی پہچان نماز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. بتائیے کون ایمان والا ہوگا جو اپنی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ کرے. یقیناً محبت دعوے کا نام ہے, دلیل چاہیے. نماز کے پابندی کریے تب آپ رسول پاک کے سچے وفادار ہیں. اور پرفیکٹ مومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حدیث پاک ہے, ہر انسان اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے, لیکن حدیث پاک سنیے کہ حدیث پاک میں ہے ایک انسان پرفیکٹ مومن مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, یہاں تک کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے پیارا نہ سمجھے. ٹھیک ہے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے زیادہ ہمیں محبت کرنی چاہیے. نمازوں کی پابندی کریں. اور جو کچھ میں بیان کروں, اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال آ جائے تو میرا اس پہ دلیل لے سکتے انشاءاللہ. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, جتنی آپ کے اوپر ہے اس سے زیادہ دلیل الحمدللہ موجود ہے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اور احادیث کی کتابوں کی روشنی میں بہرحال جو میں نے بیان کی ہے, اگر اس میں کسی طرح کی آپ کو شک شبہ ہو, کسی کا سندیہ ڈاؤٹ ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے. بہرحال میں دعا کرتا ہوں میرے بولنے میں کسی قسم کی کوتاہی لغزش خطا ہوگی تو مولا معاف فرمائے, اور سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.